بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ مناولہ کا بیان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف جلد اول میں یہ باب لائے ہے کہ باب ما یذکر فی المناولۃ، مناولہ کا بیان، اور فرمایا وہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، عالموں کا، علماء کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کی طرف بھیجنے کا بیان ہے۔ آپ نے عربی اول میں عربی 10 سبق جو کتاب ہے جس میں پڑھا ہے کہ بلدن کے معنی شہر، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلدان لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علماء کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں کی طرف بھیجنے کا بیان ہے۔ ایک ہے تقریری اور ایک ہے تحریری۔ تقریر کا تعلق جو ہے متکلم کی زبان کے ساتھ ہے، اور تحریر کا جو تعلق ہے وہ خط و کتابت کے ساتھ ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے تقریری اعتبار سے، خطبات کے اعتبار سے، صاحب کلام کے اعتبار سے دین کی باتیں کرتا ہے عوام کے سامنے، اور دین محمدی کی اشاعت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تحریر کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے عوام تک اس بات کو پہنچایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے، فضائل کیا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہے۔ وہ باتیں جو اخروی اعتبار سے فائدہ پہنچانے والی ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے والی ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما یذکر فی المناولۃ، مناولہ کا بیان، اور وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، علماء کا علمی باتیں لکھ کر دوسرے شہروں تک بھیجنے کا بیان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان سے فارغ ہوئے اور کتاب العلم کو شروع کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مناولہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شارح بخاری حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اور صاحب تحفۃ القاری شارح بخاری سابق مفتی اعظم ہند دارالعلوم دیوبند
مفتی سعید صاحب پالن پوری اپنی کتاب بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری میں بھی لکھتے ہیں کہ بابو ما یذکر فی المناولتی، مناولہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آواز پھول کرو ذرا۔ مناولہ یہ ہے کہ شیخ اپنی اصل کتاب یا اس کی نقل تلمیذ کو دے دے، طلباء کو دے دے، اس سے روایت کرنے کی اجازت بھی دے تو یہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ مقرونہ بالاجازہ۔ ہاں، شیخ جو ہے اپنی اصل کتاب یا اس کی نقل یا اس کی کاپی طلباء کو دے دے اور اس سے روایت کرنے کی اجازت بھی دے تو یہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ کہا جاتا ہے اور اس سے روایت کرنا جائز ہے۔ دوسری بات شارح بخاری فرماتے حدثنا کہہ کر بھی روایت کر سکتے ہیں اور اخبرنا اور انبانا کہہ کر بھی روایت بیان کر سکتے ہیں۔ اخبرنا کے معنی ہمیں خبر دی، انبانا کے معنی ہمیں متنبع کیا، یعنی اس کا مطلب بھی یہ ہے خبر دینا۔ کہہ کر بھی روایت کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی مناولہ کہا جاتا ہے۔ جیسے شارح بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا تھا، اور عبداللہ جو بیٹے ہیں عمر بن عاص کے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی تھی۔ کس نے؟ عمر بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی تھی۔ آپ کی زبان مبارکہ کے وہ پاک کلمات لکھے تھے، اس کا نام تحفۃ القاری میں لکھا ہے کہ صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ 1,24,000 حضرات انبیاء علیہم السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، ضعیف قول کے مطابق 2,24,000 حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ ٹوٹل کتابیں اللہ نے آسمانوں سے 104 اتاری ہے، 4 کتابیں بڑی ہے، اور 4 کتاب میں سب سے بڑی کتاب جو ہے کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی تھی، جس کا اطلاق وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ اس پر ہو رہا ہے، ان کا اطلاق۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، 1,24,000
حضرات انبیاء علیہ السلام میں خالی 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے. ٹوٹل کتاب 104. باقی نبیوں پر اللہ پاک نے صحیفے اتاری ہے اور صحیفے کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے جو ہے وہ چھوٹی کتاب رسالے کی شکل میں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ لکھی تھی. اس کا نام صحیفہ صادقہ رکھا تھا. حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد ان کا پوتا یعنی بیٹے کا بیٹا جس کا نام شعیب ہے، جس کا شمار تابعی میں ہوتا ہے، انہوں نے ان صحیفہ صادقہ سے باتیں نقل کر کے عوام تک پہنچائی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو وہ صحیفہ خود دیا تھا. جب عمر بن عاص کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پوتے حضرت شعیب کو یہ صحیفہ صادقہ دیا تھا، جب عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ کی وفات ہو چکی، وفات کے بعد حضرت شعیب علیہ الرحمہ نے بذات خود ان صحیفہ صادقہ سے باتیں لیتے ہوئے عوام کے سامنے، تلامذہ کے سامنے وہ باتیں رکھی تھی. اب اس میں اختلاف ہے، اس لیے شیخین رحمہ اللہ تعالی اس سند سے کوئی روایت صحیحین میں نہیں لائے ہیں. اختلافی بات ہے. شیخین سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اس سند سے کوئی روایت اپنی صحیحین میں نہیں لائے ہے، یعنی نہ بخاری شریف میں ہے نہ مسلم شریف میں ہے. اس کے علاوہ مناولہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ مناولہ کی اور کوئی مثال نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناولہ کے ساتھ مکاتبہ کو بھی ملایا ہے، کیونکہ ان کے دلائل احادیث میں موجود ہے. پھر جب مکاتبہ ثابت ہو جائے گا تو مناولہ خود بخود ثابت ہو جائے گا. اور مکاتبہ یہ ہے، کوئی محدث اپنی حدیثیں لکھ کر کسی آدمی کو بھیجے، پھر اگر روایت کرنے کی اجازت بھی دے تو مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ کہا جاتا ہے. اس سے روایت کرنا بالاتفاق جائز ہے. اور اگر محض حدیثیں لکھ کر بھیجی ہے، اجازت نہیں لکھی، تو یہ مکاتبہ مجروح ہے اور اس صورت میں روایت کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے.
بات مکمل سمجھ میں آئی؟ جی اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب ما یذکر فی المناولۃ کہہ کر باب باندھا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے مناولہ جو ہے یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے ایک دوسرے کو دینا، مگر کبھی باب مفاعلہ میں مشارکت نہیں ہوتی۔ یہاں مناولہ میں مشارکت نہیں، یہاں معنی ہے استاد کا تلمیذ کو، طالب علم کو، یعنی استاد کا تلمیذ کو اپنی اصل کتاب اس کی نقل دینا۔ پھر اگر اجازت بھی دی ہے تو مناولہ مقرونہ بالاجازہ کہا جائے گا، اور وہ بحکم تحدیث ہے، اور اجازت نہیں دی تو مناولہ مجردہ ہے، اور اس میں روایت کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اب جو ہے وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها الى الآفاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے ہیں، فبعث بها الى الآفاق، اور انہیں مختلف ملکوں میں بھیجوائے ہیں۔ ورا عبداللہ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ویحییٰ ابن سعید، اور یحییٰ ابن سعید، ومالک ابن انس، اور حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے ذالک جائزن، اس کو جائز رکھا، واحتج، اور حجاز کے بعض اہل الحجازین، بعض علماء نے مناولہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے استدلال کیا ہے، بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر سریہ کتابی، کیا فرمایا؟ حیث کتب لامیر السریہ کتابا، نبی پاک علیہ السلام نے امیر لشکر کو ایک مکتوب دیا، وقال، اور فرمایا لا تقرعوا حتی تبلغ، جب تک تم فلاں مقام تک نہ پہنچ جاؤ، لا تقرعوا حتی تبلغ مکان کذا و کذا، جب تک اس مقام تک نہ پہنچ جاؤ اس مکتوب کو، خط کو نہ پڑھنا، کذا و کذا کسی طرح اسی طرح، فلما بلغ ذلک المکان قرأت علی الناس، چنانچہ جب وہ امیر اس مقام پر پہنچ گئے، فلما بلغ ذلک المکان، پس جب پہنچ گئے اس مقام تک امیر، قرأہ علی الناس، پڑھ کر لوگوں کو سنائے، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی باتوں کو نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی اطلاع دی، ان کو باخبر کیا نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کے بارے میں۔
یہاں پر روایت میں وقال انس بن مالک نسخ عثمان بن عفان المصاحف بعث بها الى الآفاق، داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذی النورین جب سن ہجری 25 میں امیر المومنین کون؟ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عراق اہل شام کے اختلافات کی بنیاد پر فی القرآن سے فتنے کا خوف پیدا ہوا۔ کہاں سے؟ اہل شام اور اہل عراق سے اختلاف واقع ہونے والا تھا۔ یہ بات کی اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ چکی تھی کہ قرآن سے فتنے کا خوف پیدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کردہ صحیفے کی نقل کرا کر مختلف نسخے تیار کرائے، اور یہ نسخے صرف لغت قریش کے مطابق کروایا، چونکہ قرآن مجید کا اصل نزول لغت قریشی پر ہوا۔ بعد آریستو سیاحت کو ختم کر کے صورت مکتوب بھی متعین فرما دی تاکہ کلی طور پر اختلاف کا سد باب ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے جمع کردہ صحیفوں کی نقل کرا کر شام میں اور عراق میں پہنچائی، حتیٰ کہ قبیلہ جزیرۃ العرب میں بھی مختلف علاقوں میں یہ کاپی، یہ نقل پہنچائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ارسال کتب و مکاتبہ کا طریقہ بھی معتبر ہے، اور جب قرآن مجید کے معاملے میں مکاتبت کا طریقہ مستند اور حجت بن جاتا ہے تو حدیث کے بارے میں تو بدرجہ اولا معتبر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تیسری دلیل جو ہے واحتج بعد اہل الحجاز، بعد اہل حجاز سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حمیدی ہے۔ شیخ حمیدی نے صحت مناولہ کے لیے اپنی کتاب 9 اور میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کس میں؟ صحت مناولہ کے لیے اپنی کتاب نوادر میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے جمادی الثانیہ ہجری 2 غزوہ بدر سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کو حضرت عبداللہ ابن جہش کی سرکردگی میں روانہ فرمایا تھا، اور امیر حضرت عبداللہ ابن جہش کو ایک خط دیا تھا، فرمایا 2 دن سفر کرنے کے بعد اس کو کھولنا اور ساتھیوں کو پڑھ کر سنانا، اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اسی مقام پر پہنچے جب خط کھولا گیا تو اس میں ہدایت تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا میں پہنچ کر قریش کا حال معلوم کرے اور ہم اس کی اطلاع دیں۔
साथियों में से किसी को मजबूर न करना, जो चाहे जाए और जो न चाहे न जाए। चुनांचे इस ऐलान के बाद 2 आदमी लौट आए। इतने में कुरैश का एक तिजारती काफिला सामने आ गया और ये रजब की पहली तारीख थी, लेकिन सहाबा को 29 के चांद की खबर न थी। यकुम रजब को 30 जमादिउल उखरा समझकर एक आदमी अमर बिन अल हदरी को कत्ल कर दिया और 2 आदमी को कैद किया और कुछ माले गनीमत भी हासिल कर लिया है। बहरहाल फी अव्वल यौमिन मन रजब व गनम मा कान माहु फकान अव्वल गनीमतन फिल इस्लाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये है, इससे मुनावले मकरूना बिल इजाज़त इस बात हो गया, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकतूब बिल मुशाफा दिया, न पढ़कर सुनाया और न सुनासी मकतूब दिया। फरमाया 2 दिन की मुसाफत के बाद खोलना और साथियों को पकड़कर सुनाना। लिहाजा मुनावले मकरूना बिल इजाज़त की सूरत होगी और इसमें मुकातबा के माने भी मौजूद है और इस पर अमल का हुक्म फरमाया। सलाम खैरियत जो दुआ से